معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبدالمجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے، سب ہیڈنگ شالامار باغ کا حیرت انگیز نظام آب کوبائی۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک مغل شہنشاہ شاہ جہاں کی فقط یہ خواہش تھی کہ بروئے زمین جنت کا ایک عالی شان تخیل ہو۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کی دلہن ممتاز محل کو آگرہ کے پرشکوہ تاج محل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے، لیکن 1641 تا 1642 کے زمانے میں لاہور میں شالامار باغ کی تعمیر ایک تخیل سے کہیں بڑھ کر تھی، کیونکہ یہ انجینئری کا ایسا شاندار کارہائے نمایاں تھا جس پر عمل پیرائی کافی زمانہ بھی چند لوگ صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ شالامار باغ کی محض منصوبہ بندی کرنے پر ہی شہنشاہ نے کئی برس صرف کر دیے، تب ہی کہیں اس نے تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا، اور جب منصوبے کے عین وسط میں اسے احساس ہوا کہ انجینئری کی غیر متوقع رکاوٹیں اس کے منصوبے کو مسخ کر ڈالیں گی، تو اس نے پریشان کن مسائل پر قابو پانے کے لیے تازہ ذہنوں اور مزید دولت کی فراہمی کر دی۔ باغ کی تعمیر کی روداد اور زیادہ اہم اس کی انجینئری کے مؤثر جزیات کے بارے میں ہمیں زیادہ جاننے کی ضرورت ہے۔ لاہور شہر کے شمال مشرق میں واقع اور 40 ایکڑ پر محیط شالامار باغ کی ساکھ میں آرام گاہ، خوابگاہ اور ایوان شامل ہیں، اور یہی اس مشہور باغ کے 3 تختے ہیں۔ پھر اس کی بہت سی ڈیوڑیاں، سیدریاں، راوڑیاں اور باولیاں ہیں۔ پھر اس کی بہت سی ڈیوڑیاں، سیدریاں، راوٹیاں اور باولیاں ہیں جو سلسلہ وار ہیں۔ پھر ایک جانب نقار خانہ اور چہار باغ جنت کا باغ ہیں۔ شالامار باغ کی اصل کہانی تو اس بارے میں ہے کہ اس میں پانی کہاں سے لایا گیا تھا۔ چنوتی یہ تھی کہ قدرتی بہتا ہوا پانی تمام غذائیت سمیت ہو، جو باغ کے تینوں تختوں کے سبزہ زاروں کو سیراب کرے اور ساتھ ہی ساتھ ریت اور گارے سے بالکل مبرہ، جو ٹھیک دباؤ اور مقدار کے مطابق بہہ کر تینوں تختوں کے مجوزہ 410 فواروں کو چلا سکے۔ یاد رکھیے کہ ہم 1940 کے برس کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس دور کے تکنیکی صنعتیائی حقائق کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ پانی کھینچنے والے پمپ چلانے کے لیے بجلی ہی نہیں ہوتی تھی، چنانچہ دستیاب پانی کا استعمال حد درجہ منضبط اور بالعمد ہونا تھا۔ باغ کے لیے ایک عظیم نہر کا منصوبہ بنایا گیا، چنانچہ دستیاب پانی کا استعمال حد درجہ منضبط اور بالعمد ہونا تھا۔ باغ کے لیے ایک عظیم نہر کا منصوبہ بنایا گیا، اس کا نام شاہی نہر رکھا گیا۔ بہترین پانی 160 کلومیٹر دور شمال کی جانب ایک مقام پر دستیاب تھا جسے مادھو پور کہا جاتا تھا، جہاں کبھی خوبصورت دریائے راوی پہاڑوں سے نکل کر میدانوں میں داخل ہوتا تھا۔ ایک خصوصی نہر دریا کے متوازی بہنے والی ایک ایسی سطح پر کھودی گئی جو ہمیشہ بہتے دریا سے بلند اور بائیں طرف تھی۔ راستے میں تقطیرہ کے ذخائر بنائے گئے تاکہ پانی میں مشمولہ گارے اور ریت کے عناصر کو ختم کیا جا سکے۔ اپنا 160 کلومیٹر کا راستہ طے کر لینے کے بعد پانی کی سطح شالامار باغ کے سب سے بالا تختے سے 8 میٹر بلند ہونا تھی۔ نہر کو علی مروان خان نے ڈیزائن کیا تھا اور 1640 میں اس پر 1.5 لاکھ روپے لاگت آئی تھی۔ یہ منصوبہ اپنی نظیر آپ تھا۔ پانی شالامار کے متوقع بلند دقت طلب معیار تک نہ پہنچ پایا۔ شاہی نہر کے پورے منصوبے پر از سر نو غور و خوض کے لیے جواں سال ملا علاء الملک تونی کے حوالے کیا گیا، جس نے 50,000 کی اضافی لاگت سے نہر کے مسائل طے کر دیے اور کم سے کم وقت میں اسے مکمل کرا لیا۔ پانی مادھو پور سے لاہور بہنا شروع ہو گیا۔ برطانوی دور میں اسے مادھو پور نہر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔
پھر اسے ہنسلی نہر اور بالآخر شالامار راجپا کہنے لگے۔ 1960 میں جب سنتاس معاہدہ پر دستخط ہوئے تو جو کبھی شاہی نہر کہلاتی تھی اس میں پانی کا بہاؤ ختم ہو گیا۔ شاہی نہر تہ در تہ باغات سیراب کرتی، بالائی تختے کی چھوٹی نہر کو بھرا رکھتی اور درمیانی تختے کے بڑے تالاب کو لبالب بھرا رکھتی تھی، لیکن فواروں کے لیے پانی ایک پیچیدہ نظام آب کوائی کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا تھا جو باغ کے جنوب میں تھا۔ باغ کی دیواروں کے بیرون واقع رہٹ والے کنوؤں سے بھرا جاتا تھا۔ قدرتی پانی کے نتھاری تالابوں کا ایک سلسلہ بنایا گیا تھا۔ کنوؤں سے پانی کھینچ کر ایک تالاب میں جمع کیا جاتا تھا جس کی 19 میٹر لمبائی اور 5.5 میٹر چوڑائی تھی۔ چھت کے قریب اس میں 10 سینٹی میٹر قطر کے 3 سوراخ تھے جن میں سے پانی نکل کر دوسرے نتھاری تالاب میں جا گرتا۔ یہاں سے پانی سفر کر کے جوفوں میں چلا جاتا جن میں 4 سوراخ عمودی حالت میں ہوتے۔ ہر تالاب کی گہرائی 1.4 میٹر تھی۔ ہر ایک ٹینک ٹھوس اینٹوں کی معماری سے سرخ رسولی پتھر کے بلاکوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ مغربی جانب 15 سینٹی میٹر قطر کا ایک پائپ زیر زمین جا کر باغ کے اندر نمودار ہوتا تھا۔ سرخ پختہ مٹی کا یہ سادہ پائپ سارے کا سارا ہاتھ کی سان سے ڈھلا ہوا تھا اور اس کی کالرداری چون پتھر اور پٹسن کی بوری سے کی گئی تھی۔ یہ سادہ سی ساکھ کئی زمانے اور دباؤ برداشت کر سکتی تھی۔ پٹسن کے دھاگوں کو سفید چونے کی کریم جو موم کی طرح لگتی تھی میں ڈبو کر چھید بند کیے گئے تھے۔ یہ مادہ کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن جو جانتے ہیں وہ یہ کہ یہ 400 برس تک چالو نظام آب گوائی کے ساتھ قائم اور صحیح سلامت کام کرتا رہا ہے۔ فواروں تک کامل دباؤ کے ساتھ پانی کی باہم رسانی آج کے تصور کو بھی مات دیتی ہے۔ تختے بالا میں 105 فوارے ہیں، درمیانی تختے پر 152 اور تختے زیریں پر 153 فوارے ہیں۔ ہر فوارہ اس درجہ اکملیت کے ساتھ کام کرتا ہے کہ یہ جس تالاب میں بھی واقع ہو پانی اس کے کنارے تک لبالب بھرا رہتا ہے، لیکن کبھی چھلکتا نہیں۔ بینا پہاڑوں سے جہاں سے مغل بادشاہ آئے تھے، تیز بہتی ہوئی ندی کی طرح جو ہمیشہ بہتی رہتی ہے لیکن کناروں سے باہر نہیں آتی۔ شالامار باغ کا اصل حسن ساون بھادو آبشار ہے جو درمیانی تختے کے کنارے بہتی ہے۔ تالابوں کے وسیع سلسلے میں بہتے پانی کی اور فواروں کی آواز لاہور کے موسم برسات کی یاد دلاتی ہے، جب بارش اور اس کی آوازوں سے دن کتنا سہانا ہو جاتا ہے۔ چھٹی والے دن جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمیں وہاں آموں کی ٹوکریاں لے کر جانا یاد ہے۔ باغ کے اپنے آم جب شالامار باغ لاہور کی باغبان پورہ کے میاں خاندان کی عملداری میں ہوا کرتا تھا، پورے برصغیر میں مشہور تھے۔ یہ جگہ مکمل سکون قلبی کی تصویر پیش کرتی ہے، جیسے جنت کا کوئی مقام ہو۔ ان نادیدہ پانی کے پائپوں کے بچھانے اور صحیح مقام کا تعین ہمیشہ سے پر اسرار رہا ہے۔ چند برس پہلے نیوکلیائی سائنسدانوں کو ایک بڑے شگاف کی تلاش کے لیے تابکاری ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑا تھا۔ تب پہلی بار پتہ چلا کہ پائپ کس ڈھب سے بچھائے گئے ہیں۔ ایک جگہ یہ 20 فٹ چٹان جیسی ٹھوس چونے کی عمارت گیج کے درمیان میں بچھے ہوئے تھے۔ موجودہ دور میں شالامار باغ کے نظام آب گوائی کی انجینئرنگ کا کارہائے نمایاں عموماً نامعلوم ہے۔ یہ انجینئرنگ کا وہ عجوبہ ہے جس کا ہم کھلے دل سے اعتراف کرنا پسند نہیں کرتے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ 1799 تا 1839 کے دوران پنجاب میں دور حکومت کی، باغ دوڑ کے درمیانی عرصے میں اور بعد ازاں انگریزوں کے 1849 سے 1947 تک پنجاب پر قبضے کے دوران باغ میں چند تغیر و تبدیل کیے گئے تھے۔
لیکن 1947 سے لے کر آج تک کے عرصے کے دوران پورے باغ اور اس کی نادری انجینئری کے کاموں سے تغافل کر کے اور دیگر وجوہات کی بنا پر عظیم ترین نقصان پہنچا ہے۔ بیشتر اصل نباتات تباہ و برباد ہو چکی ہیں اور نظام آبکوائی کو بے پایہ نقصان پہنچ چکا ہے اور جنت کا مغلیہ خواب گم ہو چکا ہے، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 1999 میں شالامار باغ اور قلعہ لاہور کو عالمی تہذیبی میراث کے مقامات خطرے کی زد میں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا تھا۔ یہ اس واقعے کے بعد ہوا جب بھارت اور پاکستان کے مابین امن کے طریقے عمل کے حقیقی آغاز کے لیے بھارتی وزیر اعظم نے امن بس پر سوار ہو کر لاہور آنا تھا۔ چنانچہ امرتسر تک بہتر سڑک کی عجلت میں تعمیر کرنے کی کوشش میں نواز شریف کی حکومت نے نظام آبکوائی شاختیاتی ڈھانچے کو مسمار کر دیا۔ دنیا نے تو پاکستان میں عالمی تہذیبی میراث کے ساتھ مقامات کو نشان زد کیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ان میں سے کسی مقام پر بھی نہ تو مرکزی اور نہ ہی صوبائی حکومتوں نے کوئی نمایاں حقیقی کام شروع کرایا ہے۔ یہ موجودہ عہد کا عکاس نما ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کے آثار قدیمہ کے محکمے نے شالامار باغ کی تحفظی اور بحالی کے کاموں کا ذمہ لیا تھا، جو 1973 تا 1974 میں شروع ہوا اور 1988 تا 1999 تک جاری رہا۔ آثار قدیمہ اور عجائب گھروں کے محکموں کی جانب سے اپریل 1998 میں شالامار باغ کی تحفظی اور بحالی کا ایک عظیم منصوبہ تیار کیا گیا، جو 1998 سے 2003 تک کے عرصے پر محیط تھا۔ نیم پختہ اور بغیر سرمایہ کے ان کوششوں سے ابھی تک کوئی قابل توجہ پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ بالآخر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے امریکی کمیٹی تحفظی ادارے کے پروگرام کے اشتراک سے یہ فیصلہ کیا کہ شالامار باغ دنیا بھر کے لیے اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اسے حکومت پاکستان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اور انہوں نے شالامار باغ کے لیے ایک منصوبہ تیار کر لیا جسے دسمبر 2005 کے آخر تک مکمل ہو جانا تھا۔ لیکن جس بات کا اندازہ اقوام متحدہ نے نہیں لگایا تھا وہ تھی پاکستان کی نوکر شاہی۔ اگر کسی منصوبے میں ان کا حصہ نہیں ہے تو اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہو سکتا۔ سب ہیڈنگ: جادوگھر اور اس کی دائمی پر اسراریت۔ لاہور کے مکینوں کے لیے کوئی اور جگہ یا عمارت اس قدر پر اسرار نہیں جتنی فری میسنوں کا ہال، جو مقامی لوگوں میں جادوگھر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عمارت ایک طاقتور خفیہ انجمن سے منسوب ہے جس کی نشستوں میں انسانی کھوپڑی کو منبر پر رکھ کر اور اراکین ڈراؤنے لباس پہن کر ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے شرکت کرتے تھے۔ یہ لرزہ خیز وضاحت 1895 میں ایک مقامی اردو روزنامے کی ایک خبر میں شائع ہوئی تھی، جو ایک بیرے نے، جو پرانی انارکلی کے علاقے کا رہائشی تھا، اپنے ایک بلا تعامل بیان میں کی تھی کہ چیرنگ کراس کے فری میسنوں کے ہال کے صدر دفتر میں کیا ہوا تھا۔ آج کل اس پر لگی نام تختی پر 90 شاہراہ قائد اعظم درج ہے۔ اس خبر کی اشاعت کے اگلے روز ہی سے اخبار نے بعد ازاں الزام لگایا کہ وہ بیرا غائب کر دیا گیا اور پھر دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ اس سے لوگوں کی پر اسراریت میں مزید اضافہ ہو گیا، جو الزام دے رہے تھے کہ یہ ساری کارروائی یہودیوں کی سازش تھی۔ بعض نے الزام لگایا کہ یہ کسی مافوق الفطرت عیسائی خفیہ انجمن کا کام تھا جو در حقیقت حضرت عیسیٰ کی حریف تھی، لیکن کسی نے بھی 90 دی مال کے بارے میں صحیح طور پر نہ تو کچھ تحریر کیا ہے اور نہ ہی تحقیق کی ہے۔ ایک کتاب میں پنجاب حکومت کے سرکاری ریکارڈ سے حاصل کردہ عمارت کے بارے میں چند تفصیلات کا
اجمالی ذکر ضرور ملتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اور کوئی معلومات نہیں ملتی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ 1974 میں جواں سال خبر نگار کی حیثیت سے مجھے ان سرکاری اہلکاروں کے ہمراہ بھیجا گیا جن کے ذمے تنظیم پر بندش کے بعد عمارت کا قبضہ لینا تھا۔ ان دنوں پیپلز پارٹی برسر اقتدار تھی، اسے اپنا صدر دفتر قائم کرنے کے لیے قبضہ کرنا تھا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسی روز سے پارٹی بددعا کے زیر اثر آ گئی اور اس کی عمودی نشوونما رک گئی، لیکن فری میسنوں پر حقیقی پابندیاں 1965 کی پاکستان بھارت جنگ کے دوران عائد کی گئی تھیں۔ ان کی سرگرمیاں سلب کر دی گئی تھیں اور 1971 کی تباہ کن جنگ کے دوران ان پر خاصا شک کیا جاتا تھا کہ دراصل وہ دشمن کے جاسوس تھے۔ فری میسنوں کی انجمن کی پراسراریت اتنی گھمبیر تھی کہ لاہور کے مکین کبھی بھی اس بارے میں مطمئن نہیں ہوئے کہ آخر ان کا موقف کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو 90 دی مال پر دورے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے اس پر قبضہ کیا تھا، داخل ہوتے ہی بے شمار تلواریں نظر آئیں اور اوپر جاتے زینے کے دونوں جانب بے شمار جسمانی ڈھانچے اور انسانی کھوپڑیاں تھیں۔ جگہ جگہ امریکی کوکلس کلان انجمن، سفید فام امریکیوں کی دہشت گرد تنظیم جو سیاہ فام لوگوں کے در پہ تھی کی طرح پہننے والے ریشمی لباس اور ہر نوع کے عجیب و غریب ہتھوڑے اور دیگر ہتھیار پڑے ہوئے تھے۔ وہاں بڑی بڑی گھنٹیاں اور پیتل کے بڑے پیالے تھے اور دیواروں پر دبیز آرائشی پھلکاریاں لٹک رہی تھیں۔ پوری عمارت ڈراؤنی تھی، لیکن فری میسنوں کی اساطیری روایت اتنی عام اور اتنی راسخ تھی کہ بظاہر بے ضرر نمائشی اشیاء پر کسی کبھی سازش کا گمان ہوتا ہے۔ یہ تو واضح تھا کہ یہ اعلیٰ طبقے کے معزز لوگوں کی کلب تھی، جہاں جمع ہو کر وہ اپنے من پسند موضوعات پر بحث کیا کرتے تھے۔ اس عمارت کی بھی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ آئیے دیکھیں کہ فری میسن تحریک کیسے لاہور میں وارد ہوئی۔ لاہور کے اولین فری میسن رنجیت سنگھ کی فوج کے 2 فرانسیسی جرنیل وینچورا اور ایویٹیبل بتائے جاتے ہیں، جو واٹر لو کی جنگ میں نپولین کی شکست کے بعد فرانس سے فرار ہو گئے تھے۔ فری میسنوں کی اولین نشست سکھ حکمرانوں کے آخری ایام میں اندرون شیراں والا دروازے میں ہوئی۔ یہی جگہ بعد ازاں انگریزی راج کے ابتدائی ایام میں بھی استعمال ہوتی رہی۔ 1859 میں لاج امید و استقلال نمبر 782 کی تشکیل ہوئی اور اگلے ہی برس پرانی انارکلی کے علاقے میں ایک عمارت تعمیر کر دی گئی۔ زمانہ حال تک اس سڑک کا نام لاج روڈ تھا، کیونکہ وہاں فری میسنوں کی انجمن کی ضلعی عظیم لاج واقع تھی۔ 6 ستمبر 1959 کو ایچ ڈی سینڈمین نے، جسے بہتر طور پر اس شخص کے طور پر پہچانا جاتا تھا کہ اس کے نام پر فورٹ سینڈمین ہے، لاج کا سنگ بنیاد رکھا۔ برادران نے برج کو اپنی عبادت گاہ قرار دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لاج میں توسیع ہوتی رہی، لیکن جلد ہی احساس ہونے لگا کہ ایک نئی اور بہتر عبادت گاہ لاج کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ستمبر 1914 میں اصلی لاج حکومت پنجاب کو پنجاب لائبریری قائم کرنے کے لیے فروخت کر دی گئی اور 13 کنال اور 176 فٹ کا نیا پلاٹ لاہور کے چڑیا گھر کی ہرنوں کے پارک میں سے باعوض 32,590 روپے خرید لیا گیا اور پھر اس جگہ فری میسنوں کا ہال تعمیر ہوا۔ پنجاب حکومت کے مشیر ماہر تعمیرات مسٹر سیلوان نے ڈرائنگ اور نقشے تیار کیے، جسے حکومت نے منظور کر لیا۔ نئی عمارت کا سنگ بنیاد 1 اپریل 1916 کو رکھا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1859 میں سینڈمین والا
سنگ بنیاد ہی ایک بار پھر نصب کر دیا گیا۔ لاج ہال کے بالمقابل گولڈ سمتھ بلڈنگ میں لاج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس وقت اسے میکس منکس بلڈنگ کہا جاتا تھا۔ 1917 کے آخر تک نئی عبادت گاہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ یہ ہال کی تعمیر کی مختصر کہانی ہے، لیکن فری میسنوں کی انجمن کا کیا بنا؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے روزمرہ کے معمول کا کام بند کر دیا تھا، لیکن جنہیں علم ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اب بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قانونی طور پر ہال انجمن ہی کی ملکیت ہے، اور بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا دعویٰ دائر تھا، جس میں انجمن نے اپنی عمارت کی واپسی طلب کی تھی۔ اس دعویٰ کا کیا بنا، کسی کے علم میں نہیں۔ لاہور کے ایک فری میسن نے مجھے مطلع کیا کہ جادوگھر کے بارے میں سب قصے لا یعنی ہیں، اور یہ کہ انجمن اساسی طور پر لاج کے گرد و نواح میں رہنے والوں کی بھلائی کے لیے کام آتی ہے۔ ان کے اور دیگر انجمنوں کے کام میں صرف یہ فرق ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سا بھلائی کا کام کر رہے ہیں، لیکن برادران کا اصرار ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اور اگر اسے نتیجہ خیز بنانا ہے تو اس کام کو صیغہ راز میں رکھنا اشد ضروری ہے۔ بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ جذبہ تصنع سے پاک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ کھلے ماحول کے زمانے میں غریبوں کے لیے اگر اصلی نیک کام بھی بغیر تشہیر کے کیا جائے تو اسے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں سے انسان کہاں جائے؟